بہت اہم میدان ہے. اس میں اگر دو قطعی ثبوت نصوص میں تعارض ہو تو اس کو کیسے ہم حل کریں گے؟ کیا قرآن مجید حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے اور حدیث قرآن مجید کو منسوخ کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا، امام شافعی تو کہتے ہیں کہ ایک حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی، جبکہ باقی علماء مانتے ہیں کہ حدیث بھی قرآن مجید کی کسی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، حکم کو منسوخ کر سکتی ہے. ان کا یہ شاذ قول یہ بھی ہے امام شافعی کا کہ قرآن بھی حدیث کو نہیں منسوخ کر سکتا. ہاں، یہ بھی ایک ہے. اچھا. تو اگر دونوں دلائل میں، لیکن ہے یہ سارا لفظی ہے، پھر اس کو اگر آپ آگے ڈیٹیل میں جائیں تو وہ دونوں پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے امام غزالی نے کہا ہے کہ اگر دو دلیلوں کے در کو جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا امکانی حد تک، اور اگر ممکن نہ ہو اور تاریخ کا پتہ ہو کہ یہ نص پہلے تھی اور یہ نص بعد میں آئی تو اس پہ اس صورت میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو بعد والا ہے اس پہ عمل ہوگا، پہلے والے اس کی بہت ساری مثالیں شیخ نے بھی دی ہوں گی آپ کو. ورنہ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو پھر ہم دونوں کو چھوڑ کے تیسری کسی چیز کی بنیاد پہ ہم کوئی حکم دیں گے، قیاس کی بنیاد پہ، قیاس صحیح کی بنیاد پہ، یا کسی اور فہم کی بنیاد پہ. اب اس میں پہلی بات جو ہے وہ نسخ والی ہے، جیسے آپ نے فرمایا ایبروگیشن، کہ نسخ کے دو معنی کو بتائے گئے ہیں عربی زبان میں. ایک تو یہ ہے کہ ریموو کرنا، جیسے رات آتی ہے تو وہ سائے کو ریموو کر دیتی ہے. اسے دوسری چیز ہے کاپی کرنا، جیسے آج کل ہے نا نسخ و لصق، کاپی پیسٹ جو ہے اس کو اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ لکھنی ہے تو ٹیچر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کاپی پیسٹ کی ہے، تو نسخ و لصق ہوتا ہے، نسخ کاپی، لصق پیسٹ. تو یہ دو معنی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں دونوں ہمیں ملتے ہیں. ما ننسخ من آیت اور ننسها نأتی بخیر منها مثلها. تو یہاں نسخ کا معنی کیا ہے؟ ریموو کرنا، پہلے حکم کو ریموو کر کے دوسرا حکم اس کی جگہ دینا. اسی طرح دوسرا، جیسے نسخت الکتاب، میں نے بک جو ہے وہ نقل کی، کاپی کی. پہلے تو یہ فوٹو کاپی وغیرہ تو نہیں ہوتی، تو ہاتھ سے لکھتے تھے، تو اس کو بھی نسخ کہا جاتا ہے. جیسے قرآن مجید میں انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہ ہم تمہارے تمام اعمال لکھواتے جاتے تھے. فرشتے مقرر ہیں نا، وہ لکھ رہے ہیں آپ کی ہر کارگزاری، تو وہ نسخ کے معنی میں ہے لکھنا. اور اصولین کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن بڑی آسان سی ہے کہ شارع کی طرف سے کوئی شرعی حکم کسی بعد والے شرعی حکم کے ساتھ بدلنا، پہلے حکم کو ریموو کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دینا. کہتا ہے شیخ ابراہیم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے جانے، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، مگر اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں وہاں جایا کرو، اس لیے کہ تمہیں اللہ کی آخرت کی اس سے یاد آئے گی. سمجھ گئے؟ تو پہلے یہ چیز منع تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گئی. اور منع کیوں تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ چونکہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا، رہ جائے جا کے قبروں پہ کوئی غیر شرعی اعمال کریں. بعد میں جب ایمان پختہ ہو گیا اور عقائد پختہ ہو گئے تو پھر اجازت دے دی گئی. تو پہلا حکم جو ہے اگر منسوخ نہ ہو، ختم نہ ہو، تو وہ ناسخ نہیں کہلائے گا. یہاں تو منسوخ ہو گیا نا پہلا، لیکن اگر وہ پہلا حکم ختم نہ ہو، ریموو نہ ہو، وہ بھی برقرار رہے، تو وہ نسخ اس صورت میں اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ قربانی کے گوشت اسٹور نہ کرو، ذخیرہ نہ کرو، لیکن بعد میں پھر یہ ہے کہ آپ نے اجازت دی. اور اس کی وجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ میں نے تمہیں اس لیے منع کیا تھا کہ مہمان آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ جن کے لیے گوشت کی ضرورت تھی. اگر تم لوگ اسٹور کر لو گے تو ہو سکتا ہے مہمانوں کی ضروریات پوری نہ ہو. تو اب یہ حکم منسوخ نہیں ہو گیا، اسٹور کرنے کا حکم منسوخ نہیں ہو گیا. آپ اب بھی کر سکتے ہیں جب ضرورت نہ ہو
تو اب یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یعنی وہ آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، مہمان آئے ہیں تو اس کے لیے آپ استعمال کریں، تو اس کو ہم نسخ نہیں کہیں گے، پہلی صورت کو نسخ کہیں گے۔ تو یہ ساری اس میں تفصیلات ہیں۔ اب کچھ مثالیں مثلاً آپ کو بتائی جائیں کہ منسوخ کی ہماری شریعت میں کون سے احکام منسوخ ہوئے، اس کی جگہ دوسرے کون سے احکام ہیں۔ کچھ چند مثالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو چند ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول شطر المسجد الحرام، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا۔ تو یہ حکم کس کی نسخ کی مثال ہے۔ اسی طرح پہلے وصیت فرض تھی، ول کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ قرآن مجید میں حکم ہے جیسے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بندہ وصیت لکھ رکھے کہ میری بیٹی کو اتنا دیا جائے، بیوی کو اتنا دیا جائے، ماں باپ کو اتنا، اس لیے کہ یہ ابھی احکام نہیں آئے تھے انہیریٹنس کے۔ تو بعد میں یہ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں یا 1 رات ایسی گزارے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، میں اس قدر اہمیت تھی وصیت کی۔ تو یہ عمل اس پہ ہوتا رہا جب تک وہ میراث کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب حصے متعین کر دیے گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہر حقدار کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے، اس کا حصہ دے دیا ہے، اس لیے فلا وصیت لوارث۔ اب ماں باپ کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی اس کے لیے میراث ہے، جن کے میراث میں حصہ ہے، تو وہ منسوخ ہوگی وصیت۔ اسی طرح روزے جب فرض ہوئے، جب آغاز ہوا تو اس وقت یہ حکم تھا کہ مغرب کے بعد آپ لوگ کھا پی لیں، تو جتنا کھا پی سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سو گئے تو اس کے بعد اٹھ کے آپ نے سحری نہیں کرنی، نہ بیوی کے ساتھ مباشرت کرنی ہے، نہ کھانا پینا ہے۔ اور اس بارے میں یہ لوگوں سے کوتاہی ہو گئی، تاکہ حضرت عمر جیسے صحابی وہ بھی غلطی کر بیٹھے، ان سے بھی وہ ہو گیا، بیوی سے مباشرت کیا۔ اسی طرح اور کعب بن مالک ہیں، سرما ہیں، وہ سو گئے افطار سے پہلے، اور وہ دیر سے انہیں جاگ آئی تو بے ہوش ہو گئے بھوک سے، تو اس بارے میں پھر آیت نازل ہوئی کہ حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو یہ حکم منسوخ ہو گیا سحری نہ کرنے کا، تو یہ نسخ کی ایک مثال۔ اسی طرح شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو یہ گنجائش رکھی گئی کہ نماز میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ضرورت کے وقت کوئی ساتھی آیا کہ بھائی چابی کہاں ہے تو آپ کہ وہ ادھر رکھی ہے، یا کسی نے آ کے سلام کہا تو وعلیکم السلام آپ نے کہہ دیا نماز میں۔ لیکن بعد میں جب کچھ صحابہ آئے یہ حکم منسوخ ہو گیا، صحابہ رسول اللہ کو سلام کیا تھا، رسول جواب نہ دے، انہوں نے سمجھا شاید ناراض ہیں آپ، تو پھر رسول اللہ نے سمجھایا کہ یہ جب مجھے حکم ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے احکام تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرو، قوموا للہ قانتین، تو اس لیے اب نماز میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، بات چیت، اور پورے اطمینان و خشوع و خضوع کے سب ایک کال آئی تھی وہ نماز پڑھ رہا تھا تو نکال کے کہہ رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح شراب کے بارے میں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ نماز میں نشے کی حالت میں نماز میں نہ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ کر سکتے ہو لیکن نماز کے اوقات میں نہیں، تو اس لیے مسلمان رات کو شراب وغیرہ جس نے پینی ہو پی لیتے تھے، دن میں چونکہ نمازیں تھیں اس لیے۔ پھر بعد میں یہ حکم بالکل ہی منسوخ ہو گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو یہ حکم بھی۔ اسی طرح نمازیں فرض ہونے سے پہلے تہجد نماز کہا جاتا ہے کہ فرض تھی،
ومن اللیل فتہجد بھی یا قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن. تو یہ پھر بعد میں جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو یہ تہجد کی جو فرضیت ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض رہی یا نہیں رہی. تو وہ چونکہ عملاً اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بحث کا. اسی طرح ایک بڑی مثال آپ نے شیخ ابراہیم نے بھی بتائی ہوگی کہ جو ویٹنگ پیریڈ ڈیسیزڈ کی وائف کا وڈو کا کتنا ہے. اس میں 2 مختلف آیات ہیں. ایک آیت میں ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے تو اس کی وائف 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، ویٹنگ پیریڈ گزارے. اور دوسری یہ ہے کہ جس کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی اور وہ پریگننٹ ہو تو ان کی کا ویٹنگ پیریڈ کتنا ہے، وضع حمل ہے. وہ ہو گیا تو اس کا مطلب یعنی شوہر فوت ہو گیا اگلے دن یا اگلے ہفتے وضع حمل ہو گیا تو اب کون سی وہ عدت ہوگی اس کی. تو اس بارے میں اختلاف ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو وضع حمل والی آیت ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے 4 مہینے 10 دن سے. تو اس لیے وہ پہلے والی کے لیے وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. دوسرا حکم جو ہے وہ ریول کرتا ہے. یہ احناف اس کو نسخ جزئی کہتے ہیں. ہاں جزئی کہتے ہیں. جی ہاں نسخ جزئی یعنی پورے کے لیے نہیں ہے لیکن صرف مطلقات کے لیے نسخ. اس میں بھی کافی وہ تفصیل ہے لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ وضع حمل ہی اس کی عدت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اس میں پھر بھی اختلاف کرتے ہیں کہ اس میں جو دور کی مدت ہو وہ اختیار کرے. اگر مثلا اگلے دن اس کی وضع حمل ہو گئی اور ابھی 4 مہینے رہتے ہیں تو وہ 4 مہینے احتیاطاً وہ انتظار کرے تاکہ شریعت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے. ایک تو اس شوہر کی وفات کا غم ہے، اب اس سے اگلے دن وہ شادی کر لے گی تو اس کے رشتہ داروں کا کیا احساس ہوگا. تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح عاشوراء کے روزے ہیں، اس بارے میں بھی اختلاف ہے. تو اس نسخ کا بڑا عجیب سا وہ سلسلہ ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی 290 کے قریب آیات منسوخ ہے. سیوطی نے اسے 20 تک پہنچایا. ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں وہ 5 کا کہتے ہیں کہ 5 آیات منسوخ بنتی ہیں، باقی منسوخ نہیں بنتی ہیں. باقی محکم ہے. ہاں محکم ہے یا اس پہ جزوی وہ تخصیص ہو گئی اس میں یا تخصیص جس کو احناف نسخ جزئی کہتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ نسخ کی مثالیں نہیں ہیں یہ، بلکہ تخصیص کو بھی بعض اوقات نسخ کہہ لیتے تھے مجازاً. تو وہ اس طرح نہیں ہوتا. اب اس میں جو ایک مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سرگوشی کرو تو اس کے لیے صدقہ دو. اور اگلی آیت میں کہا گیا کہ اب صدقے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو. جی ہاں. تو یہ بھی اس نسخ میں لاتے ہیں. نہیں وہ نہیں دوسری آیت. اب نسخ کا حکم کیا ہے؟ یہود تو کہا کرتے تھے کہ نسخ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً بھی اور شرعاً بھی. یہود نہیں مانتے کہ نسخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نسخ کا معنی یہ ہے ان کے نزدیک کہ پہلے آپ کو ایک چیز معلوم نہیں تھی، اب معلوم ہوئی ہے تو آپ حکم بدل رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا اب دوسرا حکم دے دیا اس نے. لیکن یہ جو ہے وہ عجیب طرح کا استدلال ہے، اس لیے کہ نسخ ہوتا ہے یا احکام ہوتے ہیں بندوں کے مصالحے کے لیے. اب وہ اس وقت مصلحت وہ تھی ان کی شریعت میں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت دی گئی کہ ان کے اولاد کی بہن کی بھائی سے شادی ہو سکتی تھی، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا. یہ تو امر واقع ہے. یا پہلے یہ امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مال غنیمت تھا اس کا استعمال ناجائز تھا، آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قبول، لیکن بعد میں یہ چیزیں منسوخ ہو گئیں. تو اس لیے یہ شریعت یہود کا یہ استدلال جو ہے یہ درست نہیں ہے. اصل میں صاحب یہ یہود اس لیے بھی ہے نا، یہ حرامی لوگ اس لیے ہے
کہ وہ اس لیے اس کو نسخ کو نہیں مانتے کہ نبی اسلام ان کا دین کو ناسخ نہیں ہے، ناسخ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اصل چیز وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی ہے اور بس یہ ہے، تو پھر یہ کس طرح نسخ ہوگا؟ جی ہاں، بالکل۔ اور مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ سب لوگ نسخ کو مانتے ہیں سوائے ابو مسلم اصفہانی کے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی بات بھی درست نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا عالم کیسے نسخ کا انکار کر سکتا ہے، جبکہ نسخ موجود ہے، بہت ساری اس کی مثالیں۔ اب قرآن مجید میں جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا بدلنا آیۃ مکان آیا واللہ اعلم ما ينزل، کہ ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں اور ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام میں تبدیلی فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ما ننسخ من آیۃ اور ننسها نأتی بخیر منها، کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کا حکم مؤخر کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ ایک بہتر حکم تمہیں ہم دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منسوخ ہو سکتے ہیں احکام۔ اسی طرح یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس چیز جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی اچنبھے کی پھر اجماع ہے اس پہ کہ عقلی لحاظ سے عملاً بھی واقع ہوا ہے نسخ، اس پہ اجماع ہے امت کا، تو اب اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیت منسوخ ہے نہیں ہے۔ تو ہم نے اس میں سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ ان کی ڈاکٹر مصطفیٰ زید کی ہے، النسخ فی القرآن الکریم۔ ازہر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے ان کا، وہ جامع قسم کا۔ تو اس میں انہوں نے وہ ساری آیات بتائی ہیں کہ کتنی آیات منسوخ ہیں، انہوں نے 9 تقریباً بتائی۔ اب تھوڑا آگے مزید، پتہ نہیں آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں نا، آپ رسپونڈ نہیں کر رہے شاید، تو اب اس میں فیول بھی ختم ہو گیا۔ فیول بھی ختم ہو گیا۔ اب صبح سے بیٹھے ہیں نا، کتنے بجے؟ 11 بجے سے۔ ناشتہ کب کیا؟ ناشتہ اکثر لوگوں نے سے نہیں کیا ہو گیا، نہیں کیا وہ اصل میں ابھی بات ہو رہی تھی کہ یعنی نا صبح ثابت کی کہ وہ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، کہاں کسی نے دیکھا ہوتا ہے صبح کو تو کوئی اٹھتا ہے صحیح، صبح صادق یوں ہوتا ہے، جی اور وہ صبح کاظم یوں ہے۔ جی 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 جی، لیکن وہ کسی نے پریکٹیکل دیکھا نہیں۔ پریفرنس کے اوپر بھی بتایا سر، تو پھر پریفرنس ہے نا، ترجیح، ہاں اس کا بھی۔ اب نسخ جو ہے وہ کون سے احکام ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک واضح سی چیز ہے کہ نسخ ان جزوی احکام میں ہوتا ہے جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اعتقادی مسائل، اخلاقی مسائل، ان میں تو کوئی نسخ نہیں ہو سکتی۔ اب جھوٹ برا ہے تو برا ہے، اس میں تو منسوخ نہیں ہو سکتی۔ دیانت داری، امانت، وعدہ وفائی، یہ ساری اخلاقی جو فضائل ہیں ان میں کسی قسم کا، یا ایمان باللہ ہے، اخبار ہے، یا قصے واقعات ہیں انبیاء کے، تو اس میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے یوں تھا بعد میں۔ اسی طرح اب آگے اس میں تفصیل ہے کہ ترجیح کیسے ہو۔ ہاں یہ ترجیح ہے، دوسرا ترجیح جو آپ پریفرنس، کہ کیسے ہو۔ تو اب اگر یہ ثابت نہ ہو سکے کہ ایک دلیل دوسری سے متأخر ہے، متأخر سمجھتے ہیں یعنی بعد میں آئی ہے، وہ ایک پہلے ہے ایک بعد میں، اگر یہ ثابت نہ ہو سکے، اب جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے، تو ہمارے احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پہلے کا عمل ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا، اور دوسرے لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بعد والے صحابی جو ہیں وہ بھی کرتے رہے، تو اس لیے وہ یہ دعویٰ ہی رہا۔ تو اب ترجیح کیسے ہو؟ تو اس میں پہلے تو یا سند کے اعتبار سے ہو سکتی ہے ترجیح، یعنی ایک کی سند اگر قوی ہے اور دوسرے کی ضعیف ہے یا کم تر ہے، تو ایک صحیح درجے کی ایک حسن کی، تو ظاہر ہے کہ جو صحیح ہے اس کو ترجیح ہوگی۔ پھر متن کے لحاظ سے بھی ترجیح ہوتی ہے کہ جیسے حقیقت کو مجاز پہ ترجیح دی جاتی ہے، صریح کو کنایے پہ، محکم کو مفسر پہ، جیسے آپ کو شیخ نے یہ بتائی ہوں گی چیزیں۔ اسی طرح مفسر کو جو ہے وہ نص پہ ترجیح ہوتی ہے، اور نص کو ظاہر پہ،
اور خفی کو مشکل پہ، اور مدلول عبارت جو ہے مدلول دلالہ پہ، جیسے یہ بتا رہے تھے آپ ذکر کر رہے تھے، اسی طرح مدلول جو دلالت الاقتضاء ہے اس پہ ترجیح ہوگی۔ اس کی کچھ مثالیں ابراہیم صاحب نے آپ کو دی ہیں۔ اچھا، اگر راوی زیادہ ہوں تو کیا ایک حدیث کا راوی زیادہ ہوں اور ایک کے کم ہوں، ہیں دونوں صحیح، لیکن ایک کے راوی زیادہ ہیں کہ، تو اس میں احناف کا مسلک امام ابو حنیفہ ابو یوسف کا یہ ہے کہ اس بنیاد پہ ترجیح نہیں ہوگی، لیکن باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ترجیح کا سبب بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بات کو زیادہ لوگ بیان کریں تو اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہ یہ رائے زیادہ وزنی ہے یا یہ کہ وہ رائج تھی اس معاشرے میں، تو ایک گمان غالب اس کی ترجیح کی طرف جاتا ہے۔ ڈیفینیٹو جی جی دونوں عبارت نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا کوئی حکم شیخ ابراہیم ہے کہ دونوں عبارت النص ہوں؟ دونوں عبارت النص ہو ایک حکم میں نہیں، کنفلکٹ اس طرح نہیں ہے، اس طرح کا کنفلکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر نسخ ہوگا نا، نسخ ہوگا، جب ایک پہلے دوسرا ہوگا تو پھر نسخ ہوگا، آٹومیٹکلی اس میں ترجیح نہیں ہوگا۔ ترجیح نہیں ہوگی۔ تو جی تو اگر قیاس آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہوں، کنفلکٹ ہو دو قیاسوں کے درمیان، تو کیسے ترجیح دیں گے؟ تو اس میں بھی ترجیح کی بنیادیں علماء نے بتائی ہیں۔ ہم نے دیکھیں کتنا ذہن ہے ان علماء کا، ماشاء اللہ، وہ خیر القرون کرنی جیسے کہا گیا ہے کہ یہ میرا زمانہ سب سے بہتر، پھر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں علم اور فقہ اور اللہ سے تعلق اور نصوص کا فہم وہ زیادہ تھا۔ خدا خوفی زیادہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک کی اصل قطعی ہو اور دوسرے کی ظنی ہو، قیاس بھی تو ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ قیاس کس پہ ہوگا؟ قرآن پہ ہوگا، خبر متواتر پہ ہوگا، یا خبر واحد پہ ہوگا۔ تو جو قیاس بنیاد رکھتا ہو متواتر پہ یا قطعی حکم پہ تو اس کو ترجیح دیں گے، اور جو ظنی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ایک علت منصوص ہو اور دوسری علت مستنبط ہو، تو اس تعارض کی صورت میں جو علت منصوص ہو اس قیاس کو ہم ترجیح دیں گے اس پہ جو غیر منصوص ہو، مستنبط ہو، استنباط کی گئی ہو، نے اپنی عقل سے جس کو استنباط کیا ہو۔ اسی طرح دو علتیں ہیں، ایک حکم سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے تو اس کو ہم ترجیح دیں گے، اس پہ جو ذرا مناسبت جس کی کم ہو، اور اسی طرح ایک علت فرع میں قطعی ہو اور دوسری ظنی ہو، تو یہ سارے اسباب بنتے ہیں ترجیح کے۔ یہ نیازی صاحب نے میرے خیال کچھ نہ کچھ چیزیں ڈسکس کی ہوں گی، ہے نا، اختصار کے ساتھ۔ اسی طرح مصلحت کو دیکھیں گے کہ اس قیاس میں مصلحت زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے ترجیح بن سکتی ہے۔ اسی طرح مجتہد کا اگر دل مطمئن ہوتا ہو ایک قیاس کی طرف زیادہ، جیسے دو قیاس ہوتے ہیں، قیاس ہے استحسان ہے، قیاس خفی ہے، ایک جلی ہے، تو ان دونوں میں سے جس کی طرف مجتہد کا رجحان زیادہ ہوتا ہو، اطمینان زیادہ ہوتا ہو، وہ اس سے زیادہ کنونس ہو، تو اس کو بھی ترجیح، یہ بھی ایک ترجیح بن سکتی ہے، خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ دلائل کو دیکھتے فہم کی تو ایک یہ ہے کہ جمع کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ صاحب ایک کویشچن کر لیتے ہیں، جی ضرور کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں، ترجیح کا آ گیا نا بحث، تو آپ یہ بتائیں کہ ایک قول ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، دوسرا قول ہے کہ نماز پڑھنا نہیں چاہیے، تو اس درمیان میں راجح کون سا ہے؟ نماز پڑھنی چاہیے، کیسے؟ یعنی ایک قول ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا قول ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو راجح آپ کے خیال میں کون سا ہے؟ نہیں، یہ تو اب وہ من سے پوچھنا۔ اچھا
نہیں اس میں راجح کون سا ہوگا فقہی لحاظ سے؟ نماز پڑھنی چاہیے. یہ راجح ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ راجح ہے. کس بنیاد پہ راجے کنڈیشن ہوگی نا کہ ہیں؟ کون سی نماز پڑھنی چاہیے کیسے. پڑھ نہیں رہی ہے تو ساری عمر سود بھی کھا رہی ہے اور برائیاں بھی ہیں. تو یہ عمل تو کوئی وہ اس طرح نہیں ہے کہ نص موجود ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اب اس تو میں یہ راجح کون سا ہے اس میں؟ سر تو پھر وہ کنڈیشن دیکھیں گے نا کہ اگر کوئی یعنی کہ منسٹرل پیریڈ ہے کسی کے تو پھر اس کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, یا کوئی پاکی کی حالت میں ہے یا نہیں ہے تو اسے پڑھنی یا چاہیے. جو مرا ہوا ہے اس کو بھی نہیں چاہیے. یس تو پھر وہ پورا کلیئر ہونا. اچھا نہیں, اصل میں یہ ہے کہ اس میں ترجیح نہیں ہو سکتا, اس میں ترجیح ہے نہیں ہے, یہ تو قطعی چیز ہے. قطعی میں کیا تھا سمجھ آ گئے؟ کوئی دلیل اس کے معارض ہے ہی نہیں. آپ تھوڑا سا سوچیں نا, یہ مشینری کو تھوڑا سا کیا اس میں کنٹراڈکشن ہے, کنفلکٹ بنتا ہے نہیں اس میں کوئی کنفلکٹ ہے, اس میں کوئی دلائل میں کوئی ترجیح ہے. ترجیح آتی وہاں کوئی متضاد. تو ڈاکٹر صاحب نے پورا لیکچر سنا دیا اور پھر بھی اتنا جو ہے نا آئیڈیا نہیں تھا آپ لوگوں کو. آپ جیسے میں ٹرکی وہ سوال کی انہوں نے سمجھا شاید کوئی پوچھ رہے ہیں کوئی ایسے مشکل سا سوال. اچھا بعض اوقات اتنا آسان ہوتا ہے آدمی کیا جواب دے اس کو. تو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر کہا جائے, انہوں نے مثالیں کوئی فقہی نہیں دی, ویسے ہی دی ہیں لغت سے, کہ اگر دو دلائل متعارض ہیں دونوں عام ہیں. عام تو آپ پڑھ کے آئے ہیں نا, عام اور خاص کی. ہاں, تو اب کسی نے کہا کہ فقراء کو دو, جو نادار ہیں مستحقین ہیں ان کو ان کی مدد کرو, اور دوسرے نے کہا کہ نہ دو, یا اسی نے کہا نہ دو, ایک جگہ کہا دو دوسری جگہ کہا نہ دو. اب یہ پتہ نہیں کہ ان دونوں متقدم کون ہے متأخر کون سا حکم ہے. تو اب اس میں آپ جمع کیسے کریں گے؟ اس کے جمع آپ کر سکتے ہیں دونوں دلائل احکام, بجائے منسوخ کرنے کے دونوں پہ آپ اپنے اپنے وقت میں عمل کر سکتے ہیں. کس طرح آپ بتائیں گے, کس طرح جمع کرو گے؟ کس طرح جمع؟ ضرورت مند فقراء, فقر تو ہم نے ضرورت مند تو کہا ہے اس نے کہ ضرورت مند کو دو, دوسری جگہ ضرورت مند کو نہ دو. جائز ضرورت استطاعت بھی ہوتا ہے, اگر استطاعت بھی ہے. فقراء کو استطاعت ہو تو دو, اگر نہ ہو تو نہ دو. تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نادار ہے مستحق ہے مگر سوال نہیں کرتا اس کو دو, اور جو سوال کرتا ہے, ابھی منو کے ساتھ آ رہے تھے اشارے پہ وہ آ کے اس نے وہ کھٹکھٹانا شروع کیا, شیشہ تو نہیں توڑا, شیشہ سے بچ گیا. تو کہا ایسی صورت پہ ہم اس کو عمل کر سکتے ہیں کہ ایسے فقراء کو نہ دو جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں. سارا یہ سپورٹ ہے نا, آپ اس کو مور اس کو کہتے ہیں تصور کر. تو گویا کہ آپ نے دونوں دلائل کو جمع کر دیا. اگر اس طرح کا جمع ہو تو بہت ہی اچھا ہے. اور اگر دونوں خاص ہیں مطلق ہیں تو پھر ایک کو مقید بنایا جائے گا اس طرح کہ دوسرے کے وہ نہ فرق نہ ہو. جیسے ایک آدمی نے کہا کہ اعط محمدن, محمد کو دو, یہ خاص ہے. پہلے تو فقراء تھا, اور دوسری جگہ کہا کہ نہ دو اسے. زید کو دو, ایک جگہ کہا, دوسری جگہ کہا نہ دو اس کو. تو اب پتہ نہیں کہ کون سا پہلے کا حکم ہے کون سا بعد کا ہے. تو اب اس میں کیا کریں گے کہ اگر محمد کا رویہ ٹھیک ہے, استقامت پہ ہے, تو اس کو دو, اور اگر انحراف کر رہا ہے صحیح راستے سے تو نہ دو. یعنی ایک عام چیز ہے, یہ جمع ممکن ہے, ہر طرح بھی جو ممکن ہے. تو اسی طرح نصوص میں آپ جمع کر سکتے ہیں. ایک دلیل عام ہو ایک خاص ہو, تو اس میں پھر اس میں بھی جمع ہو سکتا ہے. مثلا کہا کہ لا تعط فقیرا, کہ فقیر کو نہ دو, اور دوسری جگہ کا محمد کو دو, اور محمد بھی فقیر تھا. تو اب یہ خاص ہو گیا, تو اب خاص پہ عمل ہوگا, عام کو چھوڑ دیا جائے گا, محمد کو دیا جائے گا.
تو اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو فقیہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ چیزیں آپ مجتہد نہیں بنانے کے لیے مجتہد بھی فقیہ مجتہد ہی ہوتا ہے. تو یہ سارے مجتہدین ہیں ماشاء اللہ کھانے پینے میں. جی ہاں نہیں اب تو علم میں بھی مجتہد ہیں انشاءاللہ. اور یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. مجال واسع ایک وسیع میدان ہے آپ لوگوں کے لیے. جتنا آپ اس میں آگے بڑھیں گے گڑ ڈالیں گے اتنا ہی انشاءاللہ میٹھا ہو اس کا جائے گا. میٹھا ہوگا.